تو صرف انہی کو یاد کیجئے اگر کوئی آپ کے نزدیک سرکار جیسا ہو۔ آپ جب سرکار کی بات سنیں یا کریں تو ان کو یاد کریں آپ۔ میری طرف سے اجازت ہے مجلس میں بیٹھ کے جو سرکار کی طرح کوئی ہو، مگر ہوتا تب جب سرکار کی طرح کوئی پیدا ہوتا۔ کیونکہ حضرت حسان بن ثابت ایک صحابی رسول ہے۔ رات میں ایک پروگرام میں ہم لوگ تھے، تو یہ 2-4 بچے جو پڑھے ہیں میرے ساتھ تھے، یہ بھی وہاں پہ تھے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پہ بہت ساری باتیں میں نے کل کی تھی رات میں۔ 1-2 باتیں یہاں اور بھی سمجھاؤں گا کہ میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں ایسا کہیں نہیں پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ ایک صحابی ہوں وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا دے دی۔ ایسا کبھی سنے ہیں آپ کہ وہ اللہ کا ذکر اللہ اللہ کر رہے تھے؟ کبھی سنے آپ؟ نہیں سنے، ہوا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر میں نے یہ پڑھا ہے، سنا نہیں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، نعت کی اہمیت سمجھا رہا ہوں آپ کو، نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا مسجد نبوی شریف میں، مگر آج انہوں نے کہا سرکار آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے نہیں، ٹھہرو۔ پھر کہا اس منبر پہ چڑھو، نبی کی نعت، سرکار نے منبر دیا، کہا اس پہ کھڑے ہو۔ اور جب وہ منبر پہ کھڑے ہوئے تو کیا کہا؟ احسن من لم ترکت وعیدی واجمل من لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ کہتے ہیں احسن من لم ترکت وعیدی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، آپ سوچیں کہ میں تصوراتی اور خیالی دنیا میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس حدیث کے روح سے کہ وہ کیسا ماحول رہا ہوگا کہ منبر پہ سرکار نہیں ہے تو نعت پڑھتے پڑھتے آدمی منبر رسول تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے نہیں، نبی کی نعت پڑھتے۔ سرکار نے منبر دیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامع بن گئے کہ میں سنوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے کہا اب سرکار سامنے تھے تو ایک روایت مجھے یاد آئی جب سرکار سامنے رہتے ہوں گے ایک عجیب عالم رہا ہوگا، وہ ایک عجیب کیفیت۔ ہم لوگ چونکہ بیان کرتے ہیں مگر سوچیں کبھی وہ تصور۔ میں ابھی رات میں مطالعہ کر رہا تھا ایک حدیث کی کتاب کا، تو اس میں مجھے ملا یہ روایت ملی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر سرکار کے گھر کے سامنے وہ بندھا رہتا تھا، خچر بندھا رہتا تھا۔ تو جیسے وہ سرکار کو نکلتے دیکھتا تھا رقص کرنے لگ جاتا تھا، خچر رقص کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی آمد پر، کیونکہ سرکار نکلتے تھے نا تو اس کو آمد کہتے ہیں، تو سرکار کی آمد پر جانور بھی رقص کرتے تھے۔ اب اگر حضور کی آمد پر کسی کو خوشی نہ ہو تو وہ جانور سے بھی بنتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو کہا احسن من لم ترکت وعیدی، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے اتنا خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے آپ کے اتنا خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتا تب جب کوئی عورت ایسا حسین بچہ پیدا کرتی ہے۔ اب ایک یہاں اور سنیں، میں نے کہا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ تو زیادہ سفر نہیں کیے ہو نا، تو آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ چلیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یمن، شام، مصر جاتے تھے، تو ہو سکتا ہے آپ تو صرف مکہ اور مدینہ میں رہے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت عباس، تو ان کے شعر کا مفہوم سمجھاتا ہوں، کہنے لگے میں دنیا میں پھرا محمد جیسا نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو دنیا میں پھرے ہیں، تو
حضرت آدم کو تو آپ نے نہیں دیکھا, حضرت موسیٰ کو تو آپ نے نہیں دیکھا, حضرت نوح کو تو ممکن ہے وہ زیادہ خوبصورت رہے ہوں. اچھا اب ان لوگوں کو کس نے دیکھا؟ حضرت جبریل. تو میں نے کہا جبریل آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, آپ خبر کریں. تو کہتے ہیں قلبت المشارقها ومغاربها لم ارى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آدم سے عیسیٰ تک سب الٹ پلٹ کے دیکھا, محمد جیسا کوئی نہیں, مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اے جبریل امین ممکن ہے کہ آپ بھی اس طرح نہ دیکھ پائے ہو جیسا رب نے پیدا کیا ہے, تو یہ مسئلہ حل اللہ ہی کر سکتا ہے. تو چلے رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو بتا کہ حضور جیسا کوئی ہے یا کوئی ہوا تھا پہلے. اللہ نے فرمایا کارخانے قدرت میں ایسا کوئی نہیں, کارخانے قدرت میں ایسا کوئی نہیں ہے. تو پتہ چلا حضور جیسا. پھر دوسری طرف بات چلی گئی, میں عرض ہی کر رہا تھا نعت رسول, تو انہوں نے نعت سنائی احسن من لم ترکت وینی واجمل کمن لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے آپ کو, ہر عیب سے آپ کو مبرہ رکھا, پاک رکھا. اب آپ ایسے بے عیب تھے, یعنی جو عیب ہوتے ہیں جن کو عیب کہتے ہیں ہم, اس سے مبرہ تھے. ایک صحابی رسول ہے, ان کو یہ ذہن میں بات آئی کہ چلو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب جو کرتے ہیں, بول شریف فرماتے ہیں, قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا ہے نا کہ تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بھئی نور کیا کرتا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں خود ہی چلا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تھے, اور اس پہ امام ترمذی میں جو حدیث لائی وہ بھی سن لے. میں نعت پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا مگر بات آگے اس میں. یہ دو درخت ہے, ترمذی شریف میں روایت ہے. تو سرکار نے فرمایا مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو پردہ چاہیے. تو میدان تھا, ایک درخت تھوڑی دور پہ, ایک درخت تھوڑی دور پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ وہ جو درخت ہے نا, وہ درخت تو اس کی شاخ پکڑو اور بولو کہ سرکار کہہ رہے ہیں ادھر چلا جا. ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے, ترمذی شریف میں. تو انہوں نے اس کو پکڑا تو فرماتے ہیں وہ درخت اس طرح چل رہا تھا جیسے اونٹ چلتا ہے, لگام چل رہا ہے. یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے مگر سوچیں وہ کیفیت کیسی رہی ہوگی. اچھا یہاں ایک روایت اور سنیں, بات آگے کو سنیں. ایک شخص آیا, غیر مسلم تھا, کافر تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو کھجور کا گچھا ہے نا اوپر, اب کھجور کا درخت بڑا لمبا ہوتا ہے, تو کہا یہ جو گچھا ہے نا یہ اس کو بلا لیں آپ تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اچھا پکا نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے بلا لیں آپ, میں ایمان لے آؤں گا. تو کہا میں نہیں, تو ہی بولنا کہ میں بلا رہا, میں بولوں, میں تو نبی ہوں. جب تو تیری مرضی ہے, تیری خواہش ہے, ایسا ہی تو کہہ رہا ہے تو کہہ دے, میں کھڑا ہوں. اس نے کہا او تجھے سرکار بلا رہے ہیں. روایت سنیں, حدیث شریف میں ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ خود بیان کرتا ہے, صحابی کہتے ہیں کہ وہ خود ٹوٹا, وہ جو کھجور کا گچھا تھا نا وہ ٹوٹا, اپنے سے ٹوٹا, لپٹ کر کے ٹوٹا. ٹوٹنے کے بعد آہستہ آہستہ اترنے لگا. یہ ہے سرکار, اترنے لگا اور آہستہ آہستہ اترتے 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 اترتے. اب وہاں کئی لوگ کھڑے تھے نا, وہ صحابی بھی کھڑے تھے جو دیکھ رہے تھے, جو یہ روایت بیان کی ہے کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا. صحابی ہی تو روایت بیان کرتے تھے کہ بھئی سرکار کو میں نے ایسا دیکھا, میں نے, وہ بھی موجود تھے. اب گچھے کو کس نے کہا تھا سرکار بلا رہے ہیں؟ کافر نے کہا تھا, ٹھیک ہے, مگر گچھا 3-4 لوگ کھڑے, کسی کے پاس نہیں گیا. لطیف نکتہ, کسی کے پاس نہیں گیا, ڈائریکٹ حضور کے قدموں میں گیا. تو پتا چلا کہ اگر وہ کھجور کا گچھا ہو وہ بھی پہچانتا ہے نبی کون ہے, حضور کون ہے, وہ گچھا تک پہچانتا ہے. آ گیا. اب اس نے دیکھا نا تو پھر کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. کہا ابھی اتنا ہی دیکھا ہے نا, سن اور سن, اور سناتا ہوں دکھاتا ہوں. کہا یا رسول اللہ اب کیا؟ کہا گچھے سے تو جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا. گاؤں ہو گیا, گاؤں ہو گیا. یہ گیا, ان سے ہم محبت کرتے ہیں نا, پھر ان سے پیار کرتے ہیں. تو گچھا, میں آپ کو بتاؤں اگر ایسی روایتیں میں سناتا لے جاؤں, کئی احادیث ایسے ہیں. میرے سر ایک مرتبہ
ایسا حدیث شریف میں کہ یہ بھیڑیے جو ہوتے ہیں نا، بھیڑیے جو کھا جاتے ہیں بکریوں کو، 100 بھیڑیے، کتنے 100 بھیڑیے مدینہ میں دوڑنا شروع کر دیا ایک ساتھ میں پوری جماعت بنا کے، اور دوڑتے ہوئے کہاں گئے؟ مسجد نبوی میں، سب کے سب بھیڑیے حضور کو پہچانتے تھے۔ آج کیا کہا جائے، ہم تو پھر جملہ بھی نہیں کہہ سکتے نا، وہ بھیڑیے پہچانتے تھے، میں یہ نہیں تو 100 لوگوں، 100 پوری ایک ٹیم بھیڑیوں کی، اور دوڑتے ہوئے مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں گئے۔ صحابہ بھی حیران، پورے مدینہ والے پریشان، بھی آج بھیڑیے کیا کرنے آ رہے ہیں مدینہ میں؟ اور گئے تو دیکھا سرکار اصحاب صفہ جو چوبوترا تھا اس پہ بیٹھے، بھیڑیے 2 زانو جیسے ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، سارے بھیڑیے ایسے بیٹھ گئے۔ بھیڑیے بھی حضور کو ادب کرتے تھے۔ اب وہی والی بات کہ آج اس دور کے بھیڑیے حضور کا ادب کرتے تھے نا۔ میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، کس سے کہانی نہیں۔ تو وہ 2 زانو بیٹھ گئے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور ایک بھیڑیا جو ان کا سردار تھا وہ حضور سے کچھ کہہ رہا ہے، صحابی کھڑے ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بول رہا ہے آپ سے بھیڑیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو بکریاں تم لوگوں کی جاتی ہیں وہاں پہ چرنے کے لیے، تو ایک آدھی اٹھال کے لے کے جاتے ہیں تو تم لوگ دوڑا لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس آئے شکایت لے کے کہ تم لوگ جو ہے وہ کوئی ایک بھیڑیا لے کے گیا تو یہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رزاق، میرا بھی تو اللہ ہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں آتی ہیں تو ایک آدھ اگر اللہ نے مجھے رزق دے دیا تو یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، مجھے دوڑا لیتے ہیں جب تک میں چھوڑ نہیں دیتا ہوں۔ تو سرکار ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ 1-2 بکری ہمیں دے دیں تو میں کاہے لے کے بھاگوں؟ یہ لوگ یہ معاملہ لے کے میرے پاس آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم کیا کہتے ہو، کیا کیا جائے؟ دو گی ان کو فری میں، پھر یہ لے کے نہیں بھاگیں گے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ ہم ان کو نہیں دیں گے، ان کو ہم نہیں دیں گے۔ تو سرکار نے کہا بھئی دیکھو یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، کتنا حسین منظر رہا، کیسا ماحول رہا ہوگا، پیار نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو سرکار نے کہا دیکھو یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہ بھیڑیا جو سردار تھا نا بھیڑیا کا، وہ بولا یا رسول اللہ جانے دیجئے، پھر میں بھی ایسے ہی کرتا رہوں گا، اگر ملی تو لے کے بھاگ جاؤں۔ سرکار نے فرمایا تم آزاد جاؤ، کر سکتے ہو۔ یہ ہے میرے آقا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جانور ہیں ان کو کوئی مسئلہ پیش ہو تو در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آتے تھے، تو ہم لوگ تو ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہر معاملہ ہمیں حضور سے کہنا چاہیے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے سرکار کی نعت پڑھی، اور پھر یہ جب شعر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ کوئی عیب نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عیب نہیں ہے، وہ جو قضاء حاجت والی بات رہ گئی وہ مکمل کر دیتا ہوں۔ پھر جب وہ درخت آیا انہوں نے پکڑا، لے کے چلے، وہ زمین میں جو ہے نا چلنے لگا، زمین میں درخت چلنے لگا۔ گوہ سمجھتے ہیں نا، گوہ ایک جانور ہوتا ہے، گوہ سمجھتے ہیں نا، اس کو مارتے ہیں، اب یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے اصطلاح میں اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں۔ ہاں وہ چپک جاتا ہے جو دیوار میں۔ تو ایک شخص نا کافر تھا، وہ مرا ہوا گوہ لے کے آ رہا تھا مار کے جنگل سے، تو دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں، تو اس میں میرے آقا بھی بیٹھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صاحب نے بتایا، تو کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا دین کا پرچار کرتے ہیں، مذہب اسلام۔ تو پھر وہ مخاطب ہو گیا، کہا میں کیسے مان لوں آپ نبی ہیں؟ تو کہا یہ جو مرا ہوا یہ بول دے تو، یہ جو تو لٹ پہ لادے ہوئے ہے گو، اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بھئی وہ تو چھوڑ، کیسے ہو سکتا ہے یہ بتا، تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا ضرور، پھر اس میں کیا شک رہے گا؟ تو سرکار نے فرمایا گو سے تو ہی بول، میں کون؟ میرے بارے میں پوچھ لے۔ اس نے پوچھا، گوہ نے کہا یہی نبی آخر زمان، یہی آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر پھر بات دوسری تو تھے، میں عرض کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑا، درخت لے کے چلے، دونوں درخت کو ملا دیا۔ اب جب دونوں درخت مل گئے تو پردہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، قضاء حاجت فرمائی، پھر سرکار نے اس کی ڈال پکڑی اور کہا جہاں سے آیا تھا وہیں جا،
پھر وہ چلنے لگا ریگستان میں، چلتے چلتے اپنی جگہ پہ چلا گیا. اب صحابی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں نے کہا میں دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے قضاء حاجت میں. پیشاب شریف فرمایا کیا کیا؟ تو فرماتے جب میں وہاں گیا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نظر نہیں آیا. 3 پتھر تھے، 3 ڈھیلا تھا. تو فرماتے ہیں بڑی خوشبو آ رہی تھی، بہت خوشبو آ رہی تھی. تو فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا، دیکھا تو خوشبو اسی سے آ رہی تھی. میں نے جیب میں رکھ لیا، اس کو جیب رکھ کے مدینہ آیا. اب گھر میں تو تینوں پتھر رکھ دیے جس سے سرکار نے استنجا کیا تھا، رکھ دیتا تھا. جب جمعہ کا دن آتا تھا تو بولے غسل کرتا تھا اور خوشبو نہیں لگاتا تھا، وہی پتھر رکھتا تھا، وہی ڈھیلا رکھتا تھا. پھر مسجد نبی میں جاتا تھا تو صحابہ میری جو خوشبو رہتی تھی ڈھیلے والی، پورا مسجد نبی معطر ہو جائے، خوشبو ہو جائے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے یار تم یہ کون سے عطار سے لے کے آئے ہو، کون سی دکان سے لے کے آئے ہو، اتنی خوشبو تو ہم نے کبھی زندگی میں سونگی نہیں ہے، اتنی بھینی بھونی خوشبو. تو یہ بتاتے تھے کہ بھئی میں خوشبو لگا کے نہیں آتا، یہ تو حضور نے جس سے استنجا کیا تھا اس کی خوشبو ہے. ایسا میرا سرکار، ایسے میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ ہر عیب سے ماورا ہے، پاک ہے. پھر فرمایا احسن من لم ترقد وعیبی واجمل من لم تلد النسب خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جیسا چاہا ویسا بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسا چاہا ویسا بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو جیسا چاہا ویسا بنایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو جیسا چاہا ویسا بنایا. مگر یا رسول اللہ آپ کی بات الگ ہے، آپ الگ ہے. وہ کیسے؟ یا رسول اللہ رب کی مرضی سے ہر کوئی بنا ہے، حضرت آدم سے عیسیٰ تک قرب قیامت تک ساری چیزیں رب نے اپنی مرضی کے اعتبار سے بنائی ہے. شکل بھی اپنی مرضی سے بنائی، صورت بھی اپنی مرضی سے بنائی. مگر آپ جدا گانا ہے، آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی سے بنایا، آپ کی مرضی سے بنایا ہے. جب اللہ آپ کا ناک بنایا، ناک شریف، پوچھا محبوب ٹھیک ہے؟ آپ کہتے تھے ٹھیک ہے. آگے کی کیا بات؟ آنکھیں بنائی تو کہا محبوب ما زاغ البصر، ٹھیک ہے ان آنکھوں کی قسم مجھے، کہا ہاں ٹھیک ہے. پھر آگے بنایا، پیشانی بنائی، چہرے اقدس بنایا. تو ہر کسی کو اپنی مرضی سے بنایا. مگر جب آپ کو بنایا ہے تو پوچھ کے بناتا تھا حبیب ٹھیک ہے؟ آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا مشغلہ ہے نعت رسول کا، بہت بڑا مشغلہ. آپ اس کو چلتے پھرتے گنگناتے رہے، گھر پہ رہے گنگناتے رہے. اس سے بڑا مشغلہ، اس سے بڑا عمل کائنات میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور آج بھی میں نے کہا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے کچھ نعت کے اشعار لکھے. نعت کے اشعار لکھنے کے بعد یہ سوچا کہ میں سرکار کو سناؤں گا مزار شریف پہ جا کے. مگر اتفاق ایسا کہ فالج لگ گیا، بستر پکڑ لیے اٹھ ہی نہیں پا رہے. تو جب فالج لگ گیا تو اب وہ جو دیرینہ خواہش تھی کہ اشعار تو لکھ لیا ہوں، سرکار کو سناؤں گا. تو میں نعت کی فضیلت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ایک دن، کئی دن گزر گئے، ایسے فالج زدہ تھے، اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، آنکھیں بھیگ گئیں. یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا کہ سناؤں گا اور کسی کو نہیں سنایا تھا، بس یہ خواہش تھی میں سرکار کو سناؤں گا روزے پہ. ایک رات میں سرکار خود ہی آ گئے، وہ لیٹے تھے، خواب میں سرکار آ گئے. اب سن لیں، یہاں ایک مسئلہ سن لیں. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رانی فی المنامی فقد رانی الحق ان الشیطان لا یتمثلہ فی صورتی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا. کیوں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ سرکار رحمت اللہ علیہ ہے نا، تو رحمت پہلے ہی تھے کہ ابھی بھی ہیں؟ ابھی بھی ہے نا، قیامت تک رہیں. تو جب ابھی بھی رحمت ہیں تو یہ کیسے رحمت کہ یا رسول اللہ آپ کو صحابہ نے دیکھ لیا، اب ہم ہیں، ہم کیا کریں؟ تو رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب سب کے لیے آپ رحمت ہیں تو ہماری کیا غلطی ہے یا رسول اللہ، ہم ابھی پیدا ہوئی تو ہم کیا کریں، اب کیا کریں؟ تو سرکار نے ایک راستہ کھول دیا. وہ راستہ یہ ہے کہ پہلے وہ بظاہر دیکھتے تھے مگر تم میری یاد میں تڑپا کرو، نعت رسول گنگناتے رہو.
درود پاک پڑھتے رہا کرو، میرے عشق میں مچلا کرو، اپنی آنکھیں بھگا لیا کرو میرے پیار میں، دیوانگی والی کیفیت پیدا کر لو، روتے رہا کرو۔ جس دن مجھے ترس آ جائے گا، وہ لوگ یہاں آ کے دیکھتے تھے، میں وہاں جا کے دکھاؤں گا، تمہارے گھر پہ آ جاؤں گا، دیدار کراؤں گا۔ میں رحمت للعالمین ہوں، مایوس کبھی نہ ہو۔ انہوں نے دیکھا تو کیا ہوا، میں تمہیں بھی دکھاؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ میں پڑھوں گا، تو خواب میں سرکار آ گئے۔ اچھا وہ حدیث مکمل کر لوں، اس پہ ایک ٹکڑا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا ہے، حق دیکھا ہے۔ میری شکل میں شیطان، یعنی میرے مثل شیطان، میرے مثل شیطان۔ اب ایک مسئلہ بتایا مجھے، شیطان ہر شکل اختیار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے والد کا، میرے والد کا، کسی بزرگ کا، جس کا چاہے، ٹھیک ہے، جس کا چاہے دنیا میں وہ شکل اختیار کر لیتا ہے، سوائے ایک شخصیت کے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جس کو اللہ نے اختیار دیا ابلیس کو کہ ہر شکل جیسا چاہے مثل بن جائے، یہ دعویٰ وہ بھی نہیں کر سکا حضور کے مثل ہونے کا، ابلیس بھی دعویٰ نہیں کر سکا۔ اب اگر کوئی چیلا یہ بات کہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، گرو تک دعویٰ نہ کر سکا۔ گرو میں اتنی ہمت اور جسارت نہیں ہوئی جو کہہ دے میں حضور کی طرح ہوں، جس کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو چاہے شکل بن جائے۔ تو جب گرو یہ جسارت نہیں کر سکا، مگر چیلے نکلے تو پھر بڑے گے، گرو سے کتنے بڑے ہوں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار خواب میں آئے اور کہا بوصیری وہ جو تو نے نعت لکھی ہے نا مجھے سناؤ، یہ نعت فضیلت ہے۔ کہا وہ نعت لکھی ہے نا تم نے مجھے سناؤ۔ اب نعت سننے سرکار دیکھیں کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ کبھی ایسا زندگی میں سنے ہو کہ اللہ کا ذکر سننے حضور یہاں آئے ہو؟ کبھی زندگی میں سنے ہو؟ مگر نعت سننے آ گئے، نعت سننے آ گئے۔ اور میں ابھی کل رات میں بچے ہمارے جب نعت پڑھے تو میں نے کل بچوں کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا کہ اس میں یہ نہ دیکھو آواز کس کی کیسے ہے، نہیں، یہ سرکار نہیں دیکھتے، وہ صرف دل دیکھتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ نہ وہ گورا دیکھتے، نہ کالا دیکھتے، نہ عالم دیکھتے، نہ مفتی دیکھتے، نہ جاہل دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عشق مجھ سے کتنا کرتا ہے، یہ محبت مجھ سے کتنا کرتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر عاشق ہیں تو الحمدللہ۔ تو میں کل رات میں وہی سمجھا رہا تھا کہ یار میدان محشر میں جب سب کو بلایا جائے گا تو نعت خانوں کو نہیں بلایا جائے گا؟ یار اے نمازیوں آ جاؤ، حاجیوں آ جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہیں گے اے نعت خانوں آ جاؤ، تو گنگناتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، تاکہ جب حضور دیکھے نا کہے نعت خانوں کھڑے ہو جاؤ، اس میں آپ کی بھی باری آ جائے، اس آپ کی بھی باری آ جائے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ سے کہا ذرا سناؤ وہ کلام جو تم نے لکھا ہے۔ تو امام شرف الدین بوصیری نے سنایا، امام شرف الدین نے سنایا۔ سنانے کے بعد سرکار اتنا خوش ہو گئے، نعت سن کے اتنا خوش ہو گئے، کیونکہ میں فاروق بھائی کو اسی لیے دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ محفل یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دنیا کا کوئی عمل کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوتی ہے، مگر دو عمل ایسے ہیں جو رد نہیں ہوتے ہیں، ایک محفل میلاد اور ایک درود پاک۔ سبحان اللہ۔ محفل میلاد کیوں؟ کیونکہ یہ میلاد خود اللہ کرتا ہے، تو جو اللہ کا فعل ہو وہ رد نہیں ہوتا ہے۔ درود اگر کوئی فاسق، فاجر، پاپی، زانی، چور، ڈاکو وہ بھی درود پڑھے اور زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھے وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ تو مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ میرے پاس دلیل ہے، رات میں اس میں بیان کر رہا تھا مگر وہاں تک بات نہیں ہو پائی تھی، وہ نقطہ اتنی ٹائم سے لے، میرے پاس دلیل ہے۔ درود اللہ نے ہمیں حکم دیا، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں مگر کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود دے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں بلکہ ہم خود اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج، یا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہم نے کب پڑھا؟ بھئی سمجھنے والی بات ہے نا، اس نے کہا تم پڑھو مگر ہمیں پڑھنے بھی نہیں دیا۔
اس نے کہا مجھے سے کہو، کیونکہ وہ حبیب ہے نا، میرا محبوب ہے نا، میرا حبیب ہے۔ اچھا حبیب کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، مولا میں تو کلیم اللہ ہوں، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی نجیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ، تو مل فرق بین الحبیب و بین الکلیم، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ ہو نا، کہا ہاں، تو کہا کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہوتا ہے، کلیم وہ ہوتا ہے جو میری مرضی چاہے، خلیل وہ ہوتا ہے جو میری مرضی چاہے، نجیب وہ ہوتا ہے جو میری مرضی چاہے، روح اللہ وہ ہوتا ہے جو میری مرضی چاہے، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی مرضی میں چاہا گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ وہ ابھی جن کی رضا اللہ چاہتا ہے، کلیم وہ ہوتا ہے کہ کلیم تم آؤ کوہ طور پہ، انتظار کرو تب ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ حبیب کا حال یہ ہے، محبوب گھوڑے پہ ہو جبریل وہیں لے کے چلے جاؤ، حبیب میدان جہاد میں ہو وہیں لے کر کے چلے جاؤ، اور بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں اس کو مکمل کر دوں۔ تو سرکار نے کہا سنو، انہوں نے نبی کی نعت سنائی، اور جب نبی کی نعت سنائی تو سرکار اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر دے دی۔ اب دو روایتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، اگر زندگی میں کبھی کہیں سننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر پر خوش ہو کر کے یہ دے دیا ہو تو بتانا مجھے، مگر نعت سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو بھی اور یہاں حضرت امام شرف الدین بوسیری کو بھی چادر دے دی، اور دی نہیں اپنے ہاتھ سے اڑھایا۔ اتنا پیار ہے نعت خانوں سے حضور کو، اتنا پیار ہے۔ اور میں نے کل روایت بیان کی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35,000 کا مجمع تھا، غزوہ تبوک سے سرکار آ گئے تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نعت پڑھوں، 35,000 کا مجمع تھا، کہا نعت سناؤں آپ کی؟ کہا سنا دو، تو انہوں نے سنایا، تو سرکار نے ایک دعا دی، خوش ہو گئے تو سرکار نے دعا دی، کہا کہ اللہ نعت خانوں کے چہرے کو منور فرما دے، تمہارے چہرے کو منور فرما دے۔ اب یہ دعا حضور کی قیامت تک کے لیے، جو نبی کی نعت پڑھے گا چہرہ منور ہو جائے گا، جو نبی کی نعت پڑھے گا۔ تو جب چادر اڑھا دی تو فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا، امام شرف الدین بوسیری فرماتے پورا گھر مہک رہا تھا، اور وہ جو چادر سرکار نے دی تھی میرے شکم پہ اور میرے جسم پر ویسے ہی اوڑھی ہوئی تھی، اور فرماتے میں اٹھ کے بیٹھا اور بیٹھا پھر کھڑا ہو گیا، والی زدہ تھے، مگر سرکار نے اڑھائی چادر، اسی کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، بردہ مانے چادر، عربی میں بردہ مانے چادر ہوتا ہے، انہوں نے یہ قصیدہ بردہ جو پڑھتے ہیں، تو چادر اڑھائی، اور فرماتے ہیں پورا معطر تھا پورا گھر، فرماتے ہیں میں نکلا باہر، میں نے کہا میں نے زندگی میں کسی کو نعت نہیں سنائی تھی وہ والی، بس سرکار کو رات میں سنائی تھی۔ تو شیخ ابو رضا ایک بزرگ تھے، وہ آ رہے تھے، تو کہا شرف الدین وہ نعت سناؤ نا رات والی، ارے وہ نعت سناؤ ذرا، یار میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کو سنائی نہیں، تو کہا جب نبی کو سنا رہے تو اس کچہری میں بھی پڑھ رہا تھا، میں بھی موجود تھا، حضور سن رہے تھے میں بھی سن رہا تھا، پھر پہلا شعر ابو رضا نے سنا، تو یہ ہے نعت رسول کی برکت۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، میں اس لیے اس موضوع کو آج میں نے موضوع بنایا، نبی کی نعت ہی ایک موضوع ہے، بقیہ سب موضوع ہے، ایک ہی موضوع ہے، بقیہ سب موضوع ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یا بڑے بوڑھے ہیں، میں نے بتایا وہ درود والی بات مکمل کر دوں نا، میں جب کسی کے ذہن میں اشکال ہو جائے کہ بھئی اگر کوئی چور ڈاکو بھی درود پڑھے آپ کہتے ہیں تو قبول ہو جائے گی، وہ رد نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو بڑی بات آپ نے کہہ دی جی، اس لیے میں نے کہی کہ ہم درود میں یہ کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا درود پڑھو مگر پڑھنے نہیں دیا، ہمیں کیا سکھایا کہ مجھے سے کہو، مجھے سے سکھاؤ، کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج، یا صلی اللہ علی النبی، اے اللہ تو درود نازل فرما نبی پر، کہا تم پڑھو مگر پڑھنے بھی نہیں، کہا نہیں حبیب میرا ہے تو میں پڑھے گا نا، محبوب میرا ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا،
یہ اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں پایا آپ کو یتیم تو اپنی طرف راہ دی. اس پہ تو بہت سارے لوگوں نے غلط ترجمہ کر دیا کہ معاذ اللہ آپ کو گمراہ پایا یا طرح طرح کی باتیں. ہم لوگ عاشق لوگ ہیں نا, ہم لوگ حضور سے محبت کرنے والے ہیں, تو ہمیں عاشق لوگ کبھی بھی جو ہے نا بیدبی والی جملے نہیں بولتے. میں آپ کو بتاؤں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے حج پہ اور جب مدینہ شریف گئے نا تو ایک دیوار تھی, اس کو چومنے لگے. بہت پرانی دیوار تھی, اس کو چومنے لگ گئے. تو ایک شخص تھا ایسے ہی عاقل تھا, وہ عاشق نہیں تھا. تو اس نے کہا یہ دیوار کیوں چوم رہے ہو؟ تو کہا اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں گزرے ہوں گے تو میرے سرکار کی نظر کبھی تو اس پہ پڑی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہ عاقل تھا, اس کو سمجھ نہیں تھی, عقل پر سوار تھا وہ. تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر ایسے دیکھ کے چلتے تھے کیا؟ ان کی نظریں تو ہمیشہ جھکی رہتی تھی. تو تم یہ کہہ رہے ہو ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے, تم بھی بیان کرتے ہو, تو کیا سرکار یہ ممکن نہیں سرکار ادھر دیکھے ہو؟ تو امام شافعی عاشق تھے, تو انہوں نے کیا کہا, ٹھیک ہے تیری بات مان لیتا ہوں, اور یہ صحیح بھی ہے کہ سرکار نظریں جھکا کے چلتے تھے, تو حضور نے نہیں دیکھا ہوگا, مگر میں عاشق ہوں, ایک بات بتا, حضور نے نہیں دیکھا ہوگا مگر اس دیوار میں تم نے مصطفیٰ دیکھا ہوگا. تو وہی میں نے سمجھایا کہ ہم لوگ عاشق لوگ ہیں, ہم لوگ عاشق لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ درود پڑھنے بھی نہیں دیا. اب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج, تو ہماری طرف سے کون پڑھتا ہے درود؟ اللہ تعالیٰ. بولے نا اللہ تعالیٰ. ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری طرف سے درود نازل فرما, بھیج. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کس سے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اب درود کون پڑھتا ہے نبی پر؟ اللہ تعالیٰ. کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے. اب اللہ کا فعل مردود ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی شک ہے کسی کو کہ نہیں قبول ہوگا؟ کیونکہ اللہ کا کام, اللہ کا فعل, اللہ کا فعل کبھی مردود نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر چور بھی نبی پر درود پڑھے تو نبی پر درود وہ پڑھتا ہے, وہ درخواست کرتا ہے اللہ سے, اللہ خود اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے, اس کا درود پڑھنا بھی قبول کر لیا جاتا ہے. اسی لیے درود کو مشغلہ بناؤ, نعت رسول کو مشغلہ بناؤ. وہ بات حالانکہ میں نے موضوع کچھ اور بنایا تھا, اللہ اقسم بہذا البلد, اگر نعت کی بات نکلی تو اسی پر عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کلام لکھا اور کیا سوچا کہ چلو سرکار کے روزے پہ چل کے سناؤں. اب گئے مکہ شریف میں گئے, تو جب تیاری ہو گئی کہ مدینہ شریف چلیں تو امیر مکہ جو تھا, مکہ کا جو امیر تھا, سرکار خواب میں آئے اور کہا وہ جامی آ رہا ہے, اس کو روک لو, آنے نہیں دینا میری بارگاہ میں. اب یہ حیران امیر مکہ. دوسرے دن سرکار خواب میں آئے کہ وہ آ رہا ہے, تیاری کریں, میں نے تم سے کہا ہے کل ہی کہ اس کو روک لو. آیا امیر مکہ نے کہا, دیکھا شکل سرکار نے دکھا دیا تھا, شکل سرکار نے دکھا, یہ ہے. اب اس پر پھر میں آؤں گا کہ کیوں دکھایا تھا. تو آیا, اس نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے مدینہ شریف. کیوں نہیں جا سکتے؟ بس نہیں جا سکتے. اور ان کے دل میں وہ کلام تھا کہ میں پڑھوں گا وہیں پہ. اب دوسرے دن, کیونکہ عاشق عاشق ہوتا ہے, اس کو روکنا بڑا مشکل ہے نا, تو دوسرے دن جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں بھائی مجھے باکس میں بند کر دو. قافلے والوں سے باکس میں بند کر دیا, تالا مار دیا, کہا اونٹ پہ لاد دو, چلو لے کے چلو, دیکھ ہی نہیں پائے گا. اب جب باکس میں ڈالے تو سرکار خواب میں آئے, کہا وہ باکس میں آ رہا ہے. پھر چہرہ دکھایا, وہ باکس میں آ رہا ہے, اس کو روکو. امیر مکہ گیا, اس نے دیکھا حقیقت میں باکس ہے, اس نے کھلوایا تو دیکھا آپ, دیکھا میں نے منع کیا تھا کہ نہیں جانا, پھر تم چلے چلو جیل. اب یہ سمجھا کہ شاید کوئی گستاخ ہے, سرکار پسند نہیں کر رہے ہیں اس لیے روک رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں خواب میں. لے جا کے جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں ڈالا اور یہ جب سویا تو خواب میں سرکار جلال میں آئے اور فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے, میرا وہ عاشق ہے, عاشق رسول ہے. میں چہرہ اس لیے دکھا رہا تھا, پہچان لے, تم پہچان لے, وہ میرا عاشق ہے. اور میں نے جو منع کروایا ہے کہ آنے مت دینا, کیونکہ وہ ایسے شعر لکھ کے لا رہا ہے اور اس کی تمنا تھی کہ نبی کے روزے پہ پڑھوں گا. اگر وہ آ گیا, روزے پہ پڑھ دیا تو مجھے قبر انور سے باہر آنا پڑے گا. اس لیے میں نے روک کے رکھا ہے کہ وہ نعت پڑھنے نہ پائے یہاں پہ, تاکہ مجھے روزے سے نکلنا نہ پڑے. تو ایسے ایسے عاشق ہوتے ہیں. تو پھر آخری میں میرا آپ سب کو یہی ہے
کہ آپ سب حضور کے نعت خواہ بنے، سب کے سب حضور کے نعت خواہ بنے. یقین مانے نعت ہی، میں نے کل بتایا تھا کہ نعت ہی ایک ذریعہ ہے اور درود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ عاشق بن جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق قائم کرنے کا صرف دو راستہ ہے، وہ ہے ایک نعت رسول اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. تو ان دونوں پر کثرت کریں، ہم ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگناتے رہیں. اب یہ ماہ ربیع الاول شریف چل رہا ہے، اس میں درود پاک کی کثرت کیا کریں، آپ صلاۃ و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. درود شریف کے تعلق سے ایک دو باتیں اور سن لیں، اسی لیے اس پر زور دے رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ عاشق بن جائیں نا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور عشق کیسے پیدا ہوگا؟ حضور کی نعت سے اور درود پاک سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کوئی پریشان ہوں گے، تو سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھتا تھا، میں عرش اعظم سے اتر کے ہر اس شخص کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سلام کروں گا، ہر اس فرد سے مسافہ کروں گا میں جو مجھ پر دنیا میں درود پڑھتا تھا. تو اگر کیا آپ یہ کم ہے، یہ سودا کریں نا. سرکار کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں نا. پھر یہ سچ ہے کہ مسافہ ہوگا انشاءاللہ، ہوگا مسافہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور پھر ایک جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ سرکار کے محشر میں 1 لاکھ کا مجمع ہو جائے تو آپ کا پتہ ہی نہیں رہے گا کہاں کھڑے ہو، ہے نا. 2 لاکھ کا ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں کھڑے ہو. اب وہاں جب پہلے دن سے لے کے اور قیامت تک کے سارے لوگ رہیں گے، میرے سرکار نے فرمایا جو چاہتا ہے میرے پڑوس میں آ جائے، قریب میں، مجھ پہ درود پڑھا کرے، محشر میں میرے بالکل قریب رہے گا. ایک روایت یاد آ گئی، وہ سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میزان عمل ہوگا. ایک شخص کو فرشتے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. حضرت آدم علیہ السلام، حدیث شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کا ایک فرد کو دیکھیے جا رہا ہے جہنم میں. سرکار خود جائیں گے تیز قدموں کے ساتھ، یعنی آپ کو کہیں تنہا میرے آقا نہیں چھوڑیں گے. بس وہ عشق پیدا کرے. کمی ہماری طرف سے، ہماری طرف بڑی کمی ہے. ہم دعوے کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ حضور سے پیار کرتے ہیں. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کریں، بے پناہ کریں. اور یہ پیدا کیسے ہوگا؟ میں نے 2 طریقہ بتا دیا آپ کو. حضور سے محبت، درود سلام یا نعت رسول، بس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جائیں گے اور جب وہاں تشریف لے جائیں گے فرشتوں سے کہیں گے رک جاؤ. کہاں لے جا رہے ہیں؟ جہنم. تو کہا نہیں، لے کے چلو میزان عمل میں. کیا ہوا؟ کہا اس کا گناہ زیادہ ہے. تو کہا نہیں، میزان عمل میں دوبارہ لے کے چلو. تو فرشتے کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. تو اللہ فرمائے گا فرشتوں آج محشر قائم اسی لیے میں نے کیا ہے کہ محبوب کی عظمت سب کو سمجھ آ جائے، محبوب کی شان سب کو سمجھ آ جائے. محشر مزیدار بھی ہوگا، عاشقوں کے لیے مزیدار بھی ہوگا. بھئی آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان ہوں گے، سرگرداں ہوں گے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندا ہوگا، سرکار آ کے. اگر انگلی کٹ کے، مار پیٹ کے، اعضا کاٹ کے اگر کوئی کہے ایک مرتبہ صرف زیارت کرا دو سرکار کی، یہ سودا بڑا معمولی ہے. سب قربان نہ پھر ان پہ. تو وہاں پریشان تو ہوں گے، مگر جب وہ زلف لٹکاتے ہوئے آئیں گے، زلف کھولیں گے، تو دیکھا نہیں نا آپ نے؟ تو آپ نے سنا ابھی چاند اتنا خوبصورت، سورج اتنا خوبصورت، فضائیں اتنی خوبصورت، موسم اتنا خوبصورت، فلاں اتنا خوبصورت، پھر نبی کیسے؟ آدم علیہ السلام حسین، موسیٰ علیہ السلام حسین، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب حسین ہے. حسن میرے آقا ہے. یہ حسین نہیں، حسن ہے، یہ حسن ہے. تو ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ جب وہ مسکراتے تھے تو اگر کھڑے ہو کے مسکراتے تو روشنی پہاڑ پہ جاتی تھی. ایسے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے. تو جب وہ آئیں گے تو یہ درد یاد بھی نہیں رہے گا. بے شک وہ حسن ایسا ہوگا کیونکہ وہاں بے نقاب آئیں گے، پھر کوئی نقاب ہی نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا، 6 مہینے پہلے 7 سال کی قید سالی پڑی تھی نا.
تو 6 مہینہ پہلے سب ختم ہو گیا، راشن وغیرہ سب ختم ہو گیا. تو عرض کیا مولا اب ختم ہو گیا، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، پورے مصر والوں کو جمع کرو. مولا جمع کر دیا. کہا اب بے نقاب ہو جاؤ. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا اب بے نقاب ہو جاؤ، پردہ ہٹاؤ نا. تو 6 مہینے تک سب حسن یوسف میں کھو گئے تھے، بھوک پیاس کا پتہ ہی نہیں چلا. تو جب حسن یوسف ایسا ہے تو حسن محمد کیسا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے گا بھئی انہی کے لیے تو میں نے معاشر قائم کی ہے، ان کی شان بتاؤں، ان کی محبوبیت بتاؤں. تو اب اس شخص کو دوبارہ سرکار لائیں گے، اتنی چلے گی سرکار کی محشر میں. اللہ کا حکم ہوا جہنم میں لے جاؤ، مصطفیٰ چھوڑا کے جنت میں لاؤ. تو لائیں گے میزان پہ. تو جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا وہاں ایسا نہیں ہے کہ نیچے آئے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر جائے گا بلندی پہ، اور گناہوں کا نیچے آئے گا. تو پلڑا جو نیکیوں کا رہے گا وہ نیچے آئے گا، یعنی نیکی کم ہے، گناہ زیادہ. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹ نکالیں گے. سوچیں حضور کتنا پیار کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کی سنبھال کے رکھ رہے ہیں. ایک چٹ نکالیں گے اور نیکیوں کے پلے میں ڈالیں گے. اب نیکیوں کا پلہ سب سے بلند ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ شخص ابھی تک نہیں پہچانا یہ کون ہے امت محمدیہ کا، مگر تو وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ہی تو تیرا رسول ہوں، میں ہی تیرا نبی ہوں، جن کا کلمہ پڑھتا تھا، جن کی یادوں میں روتا تھا، جن کی محفلیں کرتا تھا، جن کی نعتیں گنگناتا تھا، جن کے گیت گاتا تھا، جن کے تذکرے کرتا تھا، جن کا ذکر سنتا تھا. میں وہی ہوں. تو کہے گا سرکار پھر آپ ہیں تو پھر یہ چٹ کیا ہے؟ تو سرکار فرمائیں گے تو نے زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا تھا، میں نے وہ درود لکھ کے رکھ لیا تھا. زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، وہ میں نے لکھ کے رکھ لیا تھا. یہ وہی چٹ ہے جو میں نے آج ڈالا ہے. تو آپ درود شریف کی کثرت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کریں. اب آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کوئی بھی درود پڑھتا ہے نا تو کرتے ہیں میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ درود پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان سے سنیں. سبحان اللہ. اور پھر سنتے نہیں ہیں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں خود سنتا ہوں. وعارفہم، اور وہ جو پڑھ رہا ہے نا اس کے چہرے کو بھی پہچانتا ہوں کہ وہ کون ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے. تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. یہ 12 ربیع الاول شریف ہے اور میں جو آیت پڑھا تھا اس پہ کچھ بات ہی نہیں ہو پائی، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تذکرہ کر لیں گے. تو میں نے 2 باتیں آپ کو سمجھائی ہیں کہ حضور کے عاشق بنیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی نعت سنائیں یا خود پڑھیں. اور یہ کیفیت محفل میں نہیں ہوتی. یہ بات سن لیں. آج ہی کچھ لوگ رفیق نگر سے میرے پاس آئے تھے تو میں ان کو سمجھا رہا تھا. وہ لوگ بھی محفل کرتے ہیں، شہدائے مصطفیٰ کا محفل، وہ لوگ بھی یہی محفل کرتے ہیں نعت خوانی کی. تو میں نے کہا بیٹے ایسے کریں، کثرت کے ساتھ کریں، ایسے محفل میں سب کو پڑھائیں. نعت رسول کا ثواب سرکار سماعت کرتے ہیں. مگر کبھی ایسا بھی کریں آپ کہ رات کی تاریکی ہو اور تنہا یا گھر میں سب سو جائیں اور حضور کے گنبد کی طرف رک کر کے 2 زانو بیٹھیں اور 5 منٹ کم سے کم. یوٹیوب پہ تو گنبد خضرا دیکھتے ہیں نا آپ حضرات، تو عام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو پہلے دیکھ لیں غور سے، گنبد خضرا کو غور سے دیکھیں. اس میں کہاں جعلی شریف ہے، کہاں معاج شریف، پورا غور سے دیکھیں. دیکھنے کے بعد 5 منٹ پہلے تصور کریں آنکھیں بند کر کے. کوئی جو دیکھے یہ جعلی شریف ہے، یہ معاج شریف ہے، یہ سنہری جعلی ہے، یہ جو ہے گنبد شریف ہے. ایسے 5 منٹ تصور کریں آنکھیں بند کر کے. پھر یہ تصور کر لیں کہ میں حضور کے روضے پہ پہنچ گیا ہوں. آنکھیں بند رہیں اور پھر تنہائی رہے، رات رہے اور تنہا رہے اور آنکھیں بند رہے اور اس یقین کے ساتھ میں حضور کے روضے پہ کھڑا ہوں، گردن جھکی ہے اور پھر نعت سنائیں. وہ جو کیفیت آپ کی تنہا اپنی ہوگی نا، یہ محفل میں نہیں ہونے والی ہے. تو اگر حضور کے عاشق بننا چاہتے تو اس طرح شروع کریں.